امریکہ اور اسرائیل اس ٹائم جو ہے نا سازش رچا رہے ہیں اس 5 دن کی جنگ بندی کے دوران، اور 30 دن کا جو ایران کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا تیل، ہم اس پہ پابندیاں ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ایک بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس بڑی سازش میں جو ہے نا خلیجی ممالک بھی شامل ہیں، اس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے اور ایران بھی شامل ہے۔ تو انہیں سب کو لگتا ہے کہ میں شروع سے ایک بات کہتا کہ جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے دشمن تھے، انہوں نے پہلے تو سوچا تھا کہ پاکستان کو ختم کیا جائے گا، اور انہوں نے افغانستان میں جو جنگ رچائی تھی، میں لوگوں سے پہلے بھی یہ لوگ تو بعد میں بنانا شروع کیے ہیں، میں نے اس سے پہلے میں لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ 18 سال یا 20 سال امریکہ افغانستان میں کیا کر رہا تھا۔ تو امریکہ تو آیا تھا نا افغانستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کیوں پھیل رہی تھی؟ امریکہ کے آنے سے پہلے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں تھی۔ تو ان کی پہلے جو پلاننگ تھی نا، وہ یہ پلاننگ تھی کہ ایران افغانستان کے اندر گھس کے پاکستان کو تباہ برباد کریں گے، اور میرے حساب سے 60% انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا بھی ہے۔ وہ اس طریقے سے اٹھایا ہے کہ جب امریکہ افغانستان کے اندر نہیں تھا، تو اس سے پہلے جو ہمارے فوجی بھائی تھے یا جتنی فوجی قیادتیں تھیں، وہ تھوڑا امریکہ سے دور تھے، اور اس 20 سالوں کے اندر امریکہ، اسرائیل اور پاکستان کے لوگ جو ہے نا، پاکستان، افواج پاکستان اور حکومتی لوگ ان کے قریب ہوئے ہیں۔ اور میں اس کو اگر ملٹری کے اندر اور ہماری حکومتوں کے اندر جو ہے نا، انہوں نے کہ ایران کو بھی پتا تھا، شروع سے ایران کو پتا تھا کہ میرا دشمن اسرائیل اور امریکہ ہے، اور بہت طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے، لیکن اس نے بھی اس کے ٹکر کے جو میزائل بنائے، اور جس سے آج امریکہ اور اسرائیل پریشان ہیں، تو وہ اس بات سے پریشان ہے کہ ایک کمزور ملک اتنی دیر تک ہم سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا چیزیں بنائی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ آج لڑائی میں آگے تک جا رہے ہیں۔ کامیابی 90% ایران کی گود کے اندر ہے، لیکن جو ایران کو سب سے بڑی رکاوٹ، اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی، مثال کے طور پہ خلیجی ممالک اور پاکستان، خلیجی ممالک اگر ایران کی مدد نہ بھی کرتے، تو کم از کم یہ امریکہ اور اسرائیل کی بھی مدد نہ کرتے، تو شاید پھر بھی ایران جو ہے نا مقابلہ زور سے کرتا۔ لیکن ان کے ہونے کے باوجود بھی ایران بڑا زبردست مقابلہ کر رہا ہے۔ سب سے ضروری چیز تھی پاکستان کی، پاکستان کو دیکھنا تھا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان، اگر ہم عمران خان کو دیکھیں، بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عمران خان، یہ رجیم پاکستان کے اندر لانے کا کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا پاکستان کے اندر رجیم لانے کا کہ عمران خان کو جیل کسٹڈی کر دیا جائے یا اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ تو امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران پہ اٹیک کرتے، پھر شاید پاکستان پہ بھی کرتے، لیکن ابھی تک پاکستان پہ اٹیک وہ اس لیے نہیں کر پائے ہیں کہ ایران ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ جب تک ایران ان کے گلے میں اٹکا ہوا ہے، تب تک جو ہے نا پاکستان کی طرف یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اب انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو بھی کسی طریقے ملا لیا جائے، جو مجھے نہیں لگتا۔ پاکستان کے بھلے آرمی چیف آصف منیر بھی، لوگ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، میں بھی اس کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کرتا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ آرمی چیف آصف منیر کبھی بھی ایران کے خلاف جنگ نہیں لڑے گا۔ ہاں، صلح تو کرا سکتا ہے، لیکن جنگ نہیں لڑے گا، یہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اور یہ جو لوگ ابھی جو میں رپورٹیں سنتا ہوں کہ بھائی ابھی کچھ دنوں میں جو ہے نا سعودی عرب کا معاہدہ ہے اور پاکستان اس میں کودے گا، نہیں بھائی، پاکستان نہیں کودے گا۔ یاد رکھنا، جس دن پاکستان کودا نا، تو اس دن حالات چینج ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر کیسے لوگ اٹھتے ہیں، کیسے ان کو روکا جاتا ہے، وہ سب پھر آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو جب تک وہ نہ ہوں اس وقت تک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ان کے جو ڈاٹ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے لگا لیے جاتے ہیں۔
आज जैसे अमेरिका सऊदी अरब को जोर देता है कि तुम ईरान के ऊपर हमला करो, 20 लोग हैं जिन्होंने जंग जिंदगी में नहीं देखी है, वो तो बड़े सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले, उनको जंगों का क्या पता है। अब जो 2, 4, 6, 10 बम गिरे हैं खलीजी ममालिक के ऊपर, तो इन नफीस लोगों को अपनी मौत का डर लगने लग गया है। और ये खलीजी ममालिक अब अमेरिका से कहते हैं कि हमारा क्या होगा। अमेरिका इनको जो है ना, इनकी हमायत करता है, कहता है कुछ नहीं होगा, आप जो है ना ईरान के साथ लड़ो। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट है कि खलीजी ममालिक खुल के ईरान के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में खलीजी ममालिक और पाकिस्तान मिल के ईरान के ऊपर अटैक करे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इस काम के लिए दिल और गुर्दे चाहिए। अगर खलीजी ममालिक और पाकिस्तान मिल के ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान भी हाथ के ऊपर हाथ रख कर बैठा नहीं रहेगा, इन्हें भरपूर जवाब देगा। अपने आप को खलीजी ममालिक भी इस लड़ाई से दूर रखे और बिलखसूस पाकिस्तान भी इस लड़ाई से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि सुलह करा दी जाए इनकी आपस में। अगर सुलह नहीं करा सकते, कम से कम इनको आपस में लड़ाया भी ना जाए। इंशाल्लाह इससे भी अच्छी बातें, बहुत बातें हैं मेरे पास आप सबको बताने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। टाइम की कमी की वजह से मैं अपनी बातों क्लोज कर देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।